السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر شفقت فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کے موٹیو لانچ۔ تو یہ پچھلے ایپیسوڈ کی کنٹینیوٹی ہے۔ ہم جیسے کہ اس میں ڈسکس کر رہے ہیں اس سیریز میں کہ جو ڈیکلائن آف سائنس تھا اسلام میں یا اسلامک ورلڈ میں، اس کا سبب کیا بنا۔ اس میں نے آپ کو مختلف لوگوں کے ویوز بتائے ہیں، اور ابھی میں جو ڈسکس کر رہی ہوں وہ ہے ایرک شینی، جو کہ پروفیسر ہیں ہارورڈ کے۔ ان کا جو تھیسس میں کے لیے انہوں نے جو کام کیا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کتنا ایکسٹینسو، کسی اور مسلمان کنٹری میں کسی بھی جگہ پر اتنا کام نہیں ہوا جتنا کہ اس نے کیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے 20ویں صدی کے ریوائول کی، جو اس نے کہ بہت ہی غلط میسج جو ہے اسلام کا وہ دنیا میں بھیجا۔ اب یہ ریوائول ہوا کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ تجدید جو کرتے ہیں، تجدید کی جو موومنٹ چلاتے ہیں، وہ تقریباً ہر صدی کے بعد ایک دفعہ ہوتی ہے، اور اس کا مقصد جو بظاہر آتا ہے کہ وہ اپنی ریناؤنڈ کمٹمنٹ دیتے ہیں ٹو دی کانسیپٹ آف اسلام۔ اور ان کے نزدیک جو کانسیپٹ آف اسلام ہے جو 20ویں صدی میں ہے، وہ تھا جو کہ فن صفر کا جو اسلام تھا، یعنی ریلیجس آرتھوڈاکسی کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ریوائول تھا۔ بیسیکلی وہ آیا، لیکن اس نے بڑا غلط میسج جو ہے نا وہ دنیا میں بھیجا۔ اب یہ ریوائول کا ریزن کیا بنا؟ جو ایرک شینی ہے، اس کا جو لٹریچر سروے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو سیکولرزم کا فیلئر تھا وہ ایک سبب بنا اس کا۔ سیکولرزم جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا نہیں سکا۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریلیجس انسٹیٹیوشن کو اسٹیٹ کرافٹ سے سیپریٹ کر دیتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں، اور دنیا میں جن لوگوں نے مذہب کو علیحدہ رکھا اور اسٹیٹ کرافٹ کو علیحدہ رکھا، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہر شخص کو اس کا اپنا مقام دیا جاتا تھا۔ یعنی جو ریلیجس اتھارٹیز تھیں، جو کہ ان کے سامنے تو خیر کوئی اتھارٹی تھی نہیں، himself was the authority، تو ان کے سامنے تو کوئی نہیں تھا۔ ان کے بعد آنے والوں نے اپنے آپ کو ریلیجس اتھارٹیز سمجھتے ہوئے اور وہ کام کیے جو کہ پھر مسلمانوں کے زوال کا سبب بھی بنے ہوں۔ تو یہ جو اس زمانے میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام تھا۔ تو جن لوگوں نے، جن قوموں نے ترقی کی ہے، انہوں نے، یعنی اگر آپ ویسٹ کو بھی، اب یہ اس ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے کہ انہوں نے بھی ریلیجن کو بالکل علیحدہ رکھا، اور جو باقی سائنس اور باقی جو علوم تھے ان کو بالکل انہوں نے علیحدہ رکھا، اور ان کی اپنی پرورش کی، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اور ریلیجن علوم کو اپنے وہ لوگ آزادی سے اپنا کام کرتے رہے۔ جو نان ریلیجس تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی ریلیجن تھا، وہ بھی، ان کو بھی نہیں روکا گیا، وہ اپنا کام کرتے رہے، اور جو دوسرے لوگ تھے ان کو بھی نہیں روکا گیا، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ لیکن یہ جو سیکولرزم تھا نا، یہ یعنی اس حد تک ایکسیپٹیبل نہیں ہوا دنیا میں جتنا کہ کیپٹلزم کو جو لوگ پروان چڑھانا چاہ رہے تھے، اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون کون لوگ جو تھے وہ تھے۔ تو وہ اس کا جو ایک سو کالڈ فیلئر تھا، اس کا پہلا سبب تو یہ تھا۔ اور دوسری بات، اس میں جو ایک کلچرل اوتھینٹسٹی تھی، یعنی اسلام میں یا دوسرے مذاہب میں جو چیز آ گئی جس کو کہ ہمارا کلچر ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، وہ بھی چیز جو ہے وہ بھی اس چیز کا سبب بنی۔ اس ریوائول کی میں بات کریں کہ ریوائول کیوں آیا، تو یعنی آپ کہہ لیں کہ جو ایتھیسٹ سوسائٹی ہے یا جو سیکولرزم سوسائٹی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی جو کہ کلچر جس کو ایز اے ہول ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، تو وہ بھی ایک سبب بنا۔ اب جو سیکولر عرب نیشنلسٹس کی جو موومنٹ تھی، وہ ان کو مطلب یعنی عرب جو تھے نا اس وقت، انہوں نے پھر بھی اپنے اندر اپنے آپ کو کچھ کسی حد تک جو ہے نا وہ رکھا ہوا تھا کہ یعنی ان کے اندر اپنا سٹل کچھ رکھا ہوا تھا، اگرچہ وہ کالونائز ہو چکے تھے۔ لیکن جو 6 ڈے وار ہوئی ان کی اس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اس نے ان کو اس حد بری طرح سے، یعنی اتنی شرمناک شکست ہوئی کہ ان لوگوں نے پھر، یعنی جو کہ اسرائیل سے شکست ہوئی تھی، اور اسرائیل بہت ایڈوانس کر رہا تھا سائنس کے دور میں، تو اس وقت بھی ان کو یہ خیال آیا، وہ ریوائول کا ایک سبب یہ شکست بھی بنا۔ اس کے بعد لیبنن تھا، اس میں بھی ایک سیکٹیرین سول وار ہوئی، اور وہ بھی مسلمان کنٹری تھا، اس میں بھی ایک سیکٹیرین سول وار ہوئی، اور وہ لیبنن جو تھا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا۔ ایک اچھا خاصا رچ کنٹری تھا، ہر لحاظ سے وہ ایک پراسپرس کنٹری تھا، وہ مطلب تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہماری اسلامک فورسز تھیں، یعنی جو تجدید کے بعد جو لوگ آئے تھے، جن کو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ جو مجددین تھے،
उन्होंने जो तजदीद की, तो उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल, आप उसको नेगेटिव कह लें या पॉजिटिव कह लें, वो थी ईरानियन रेवोल्यूशन, जिसने पूरी दुनिया को हिला के बुनियादें हिला कर रख दी थी पूरी दुनिया की। और वो बिल्कुल अचानक आया था, लेकिन अगर आप सोचें कि जो ईरानियन रेवोल्यूशन आया था, तो उससे पहले ईरान जो था वो उसमें हर वो चीज़ शामिल थी, यानी उसमें सेक्युलरिज्म भी फेल हो चुका था, उसमें जो उसके कल्चर में ऐसी चीज़ें आ गई थी जो कि बाय एंड लार्ज एक्सेप्टेबल नहीं थी। ये अगर आप पढ़ेंगे ईरानियन रेवोल्यूशन के बारे में, एक बुक छपी थी उस वक्त, द क्रैश ऑफ 79, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुक है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें, अगर आपको कुछ दिलचस्पी है ना। बहुत ज़्यादा वो बेस्ट सेलर था उस वक्त का नॉवल जो है ना, द क्रैश ऑफ 79 में ये रेवोल्यूशन आया था, और उस वक्त उसके ऊपर बुक लिखी गई थी। आप सोचें कि 79 में ही आया था, बगैर उसको जाने हुए कि इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, बुक लिखी जा चुकी थी। आप ज़रा सोचें कि बुक लिखने वाले जो थे वो क्या क्या कुछ एंटीसिपेट कर रहे थे इस रेवोल्यूशन के नतीजे, इसके आने में और इसके नतीजे में जो कुछ हुआ उसके बारे में, वो सब कुछ उसमें दर्ज है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आप पढ़िएगा, बल्कि नॉवल है ये तो, क्रैश ऑफ 79 का। अच्छा, उसके बाद जो एक ये भी जो ईरानियन रेवोल्यूशन था, ये भी उस 20th सेंचुरी जो तजदीद हुई, वो रेवोल्यूशन आया, उसका सबब बना। और उससे भी बढ़कर एक जो था, $100 billion spent by Saudi Arabia and other Gulf states around the Muslim world to encourage the following or stricter, more conservative strain of Islam। यानी आप समझ में आ रहे हैं ना कि जो एक, यानी मैं आसान अल्फाज में वही कहती हूँ कि जो सन सिफर का इस्लाम था, उसको ये कहा जाता है, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द रीजन दैट आर कोटेड अराउंड द वर्ल्ड कि भाई इन्होंने, सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा ये जो डॉलर जो है ये स्पेंड किए थे। अब ये तो मतलब वो जो ये क्लेम करते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन ये एरिक शैनी की थीसिस में ये लिखा हुआ है, वन ऑफ द रीजंस लिखा हुआ है, ये कहीं हवा से नहीं आया, ये पब्लिश्ड है, डॉक्यूमेंटेड है। तो अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन तो वही लोग दे सकते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। अब ये जो चीज़ें थी ये उनको इंस्टिगेट करने का बायस बनी, वो जो मुजद्दिदीन थे जो कि तजदीद करते हैं, और तजदीद के नाम पर वो जो आया रेवोल्यूशन 20वीं सदी में, उसने फिर क्या क्या गुल खिलाए। वो उसमें एक तो उन्होंने नियो सूफीइज़्म, हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। ये उन्होंने एक दफ़ा उन्होंने ये कहा था, लेकिन इसके साथ ही हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये भी कहा हुआ है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। अब आपको यहाँ पर जो चीज़ समझनी है वो है इस्लाम और दीन के दरमियान डिफरेंस, ये आपने समझना है। और यही उसमें हज़रत अल्लामा इकबाल ने बड़ी तफसील के साथ लिखा हुआ है, उसको समझने की ज़रूरत है। मैं किसी वक्त उसके ऊपर एक ब्लॉग लिखूंगी, तो आप वो देखिएगा ज़रा उस ब्लॉग को ना। उसमें ये चीज़ें जो है ना कि वो एक तरफ ये कहते हैं जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, और एक तरफ वो ये कहते हैं कि फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। यानी एक तरफ वो कहते हैं कि आप इस्लाम को अगर छोड़ देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, चंगेज़ी रह जाएगी अगर आपकी स्टेट में ये नहीं होगा। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आप अपने फ़िरकों को, आप इसको यानी इसमें बटे हुए हैं, तो इससे तो आप नहीं कर सकेंगे, प्रॉस्पर नहीं कर सकेंगे। इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है, जो बहुत बारीक और बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क है। लेकिन बहरहाल ये नियो सूफीज़म जो था ना, ये कल्टिवेट हो गया, यानी मुख्तलिफ फ़िरके बन गए, मुख्तलिफ उन्होंने अपनी आइडेंटिटीज़ मुख्तलिफ बना ली। इट्स वेरी फ़नी मैं अगर इस पर मैं बोलना नहीं चाहती, मगर मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ कौन कौन शख्स जो है वो अपना सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर बन के बैठा हुआ है, या सूफ़ी सेंट बन के बैठा हुआ है, और उसने अपना एक हल्का बनाया हुआ है अपने इर्द गिर्द, और एक टिपिकल वर्ड वो अपने लोगों को दे देता है ताकि कहीं भी किसी जगह भी जाकर वो बोले। जैसे ज़ियाउल हक के दौर में आपको पता है कि हम उससे पहले कहते होते थे खुदा हाफिज़, लेकिन ज़ियाउल हक के दौर में एक चीज़ को रवाज दिया गया था और वो था अल्लाह हाफिज़, और आज हर शख्स जो है वो उसको अल्लाह हाफिज़ कहता है। और ये एक ऐसी, ये मैंने आपको ऐसी एग्जांपल दी है जो कि तकरीबन सबको, आप यानी मेरी जनरेशन, आपकी जनरेशन के लोगों को ये पता है कि ये कन्वर्शन किस वक्त हुआ, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि इसका मतलब क्या है और ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है।
اچھا اس کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ میں 20ویں صدی کی ریولوشن کی بات کر رہی ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا. پھر فنڈامنٹلسٹ جو ہے کلاسیکل فنڈامنٹلزم جو ہے وہ رواج پا گیا. پھر اوبیڈینس ٹو شریعہ یعنی آپ نے ریچولس کو فالو کرنا ہے, یعنی حج ہے, وہ پردہ ہے, وہ حجاب ہے, وہ کیا اس کو کہتے ہیں عبایا ہے, وہ یعنی نماز کی پابندی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ یہ کب ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں آئیں, اور پھر جو نہیں کرتا تھا پھر اس کا حشر کیا ہوا, یہ بھی آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. اب ایرک شینی جو ہے اس نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ لکھا ہے. اب اس نے یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ریوائول کے اس میں آئیں, یعنی اور چونکہ یہ اتنی سختی کے ساتھ انفورس ہوئیں کہ وہ ریلیجس آرتھوڈاکسی جو ہے, یعنی جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ریلیجس اتھارٹی ہے آپ اس کو اوبے کریں, جو مسٹسزم ہے یعنی جو صوفیزم ہے آپ اس کو اوبے کریں, اور اگر کوئی نہیں کرتا تھا تو پھر اس کے اوپر کیا کیا فتوے لگتے تھے, اور اس فتووں کے ڈر سے لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا. اور انہوں نے یعنی اگر آپ کسی کو کوڑے ماریں گے تو وہ ایک بات اگر وہ کہتا ہے جس پر اس کو کوڑے لگے تو دوبارہ وہ بات نہیں کہے گا, وہ خاموش ہو جائے گا, یا پھر وہ کہیں اور چلا جائے گا, ملک چھوڑ کے چلا جائے گا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی. آپ کسی کو پھانسی کی سزا دے دیں گے, آپ کسی کو سنگسار کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ اس سے پھر بچنے کے لیے لوگ پھر چپ ہو جائیں گے. پھر وہ کیا کریں گے, ایک سوسائٹی میں تو انہوں نے رہنا ہے نا. تو یہی ہوا, لوگوں نے ریلیجس آرتھوڈاکسی کو اوبے کرنا شروع کر دیا, اور اس طرح ان کا انفلوئنس جو ہے نا وہ بڑھتا چلا گیا. اور یہ وہ انفلوئنس کیوں بڑھانا چاہتے تھے, چونکہ ان کو یہ پاور جو ہے جو کہ دنیا میں دوسرے لوگوں کو, دوسرے علوم حاصل کرنے والوں کو ملی تھی, وہ ان کو نہیں مل رہی تھی. ان کو ان کے مقام پر رکھا گیا تھا, اسٹارٹ فرام دا ڈے ون ان کو رکھا گیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں تو ہمیں فائدہ نہیں ہے, دنیاوی جو عیش و عشرت ہے وہ تو سارے دوسرے علوم میں. تو انہوں نے اس کو اپنی عیش و عشرت کا ذریعہ بنایا, ارننگ کا ذریعہ بنایا, اور سارا کچھ کیا, اور یہ بہت زبردست ہے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انسٹیٹیوشنل فریم ورک کو آلٹر کر دیا, جو آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اپنا ایجوکیشن سسٹم جو تھا اس کو اس طریقے سے کریٹ کر دیا کہ اس میں سائنس نام کی کوئی چیز جو ہے وہ پڑھائی ہی نہیں جاتی تھی. جو ایجوکیشن سسٹم آیا وہ بیس کرتا تھا مدرسوں کے اوپر, خانقاہوں کے اوپر. اور خانقاہیں تو پھر وہ جب ایک اور اس ریوائول کی وجہ سے پھر ایک اور ریوائول آیا نا, جو میں آپ کو بتاتی ہوں. تو یہ جو آیا تھا, جو انہوں نے ایجوکیشنل سسٹم کو چینج کیا اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے, وہ سینٹرڈ اراؤنڈ تھا مدرسہ. یہ مدرسے جو ہیں یہ آنا شروع ہو گئے, اور اس میں انہوں نے نالج پروڈیوس کرنا شروع کر دیا. لیکن جب ان کے اوپر کرٹیسائز ہوا کہ بھئی آپ تو صرف یہ کر رہے ہیں, آپ تو ماڈرن علوم جو ہیں جس میں کہ مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا, آپ وہ تو پڑھا ہی نہیں رہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو یہاں سائنس بھی پڑھاتے ہیں, لیکن یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھا. وہاں سائنس نہیں پڑھائی جاتی تھی, بلکہ وہاں پر وہ جو مدرسوں کا جو انچارج بنتا تھا وہ ایک دوسرے علوم کا بندہ نہیں بن سکتا تھا بائی لا, وہ صرف وہی بنتا تھا جو کہ ریلیجس اتھارٹی تھی. اور چونکہ وہ بنتا تھا لہٰذا اس کی پے بھی بہت زیادہ تھی. اس نے وہ جب بنتا تھا تو پھر جو اندر اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے مدرسے میں ان کو اس نے اسکالرشپ فکس کر دینا ہوتا تھا کہ جو ریلیجس نالج حاصل کرے گا اس کو ہم اسکالرشپ دیں گے. آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے ہاں آج اس دور میں پچھلے مہینے تک یہ کنٹروورسی کو اس میں چل رہی ہے کورس میں کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں آپ ان کو انٹرویو میں 20 نمبر زیادہ دیں, اکٹھے 20 نمبر زیادہ دے دیں, ایک نمبر کے اوپر لوگ اس میں میرٹ پر لسٹ پر کمپیٹ کرتے ہیں, آپ ان کو 20 نمبر زیادہ دے دیں. کسی نے جا کے کورٹ میں چیلنج کر دیا اس کو, ابھی تک میرا خیال ہے اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہو سکا. لیکن یہ آج بھی دس از ون آف دی کائنڈ آف برائب کہ آپ ریلیجس نالج جو ہے, اب ہر شخص جو ہے وہ کمپیٹ کرنے کے لیے وہ آئے گا. آپ کو پتہ ہے یہ جو دار ارقم سکول کا سسٹم ہے اس میں کیا ہے, اس میں آپ کو ریلیجس نالج بھی پڑھایا جاتا ہے, اور اس میں آپ یعنی قرآن پاک ناظرہ اور حفظ دونوں پڑھائے جاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یعنی جو حفظ کر لیتا ہے اس کو 8ویں جماعت میں داخلہ دیا جاتا ہے.
اب میں نہیں اس پہ کچھ بھی کہتی, یہ آپ خود سوچیں کہ یہ کیا چکر ہے نا. اور اسی طرح یہ جو 20 نمبر جو حافظ قرآن بن کے آتا ہے, وہ جو کسی بھی اس میں چلا جاتا ہے, یعنی ایک تو ویسے ہی وہ 8ویں جماعت میں اسٹریٹ اوے ایڈمٹ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر وہ, یہ میں اس کی بات نہیں کر رہی دار ارکم, میں جنرل اس کی سسٹم کی بات کر رہی ہوں کہ اگر وہ بندہ جس نے حفظ کیا ہوا ہے قرآن, وہ اگر کسی بھی انٹرویو کے لیے, کسی بھی سروس کے لیے, چاہے وہ سول سروسز کیوں نہ اس کے لیے کمپیٹ کرتا ہے, تو انٹرویو میں اس کو 20 نمبر اسٹریٹ اوے دیے جاتے. انٹرویو میں سول سروسز کے انٹرویو میں 20 نمبر لینا, اٹس ہیل آف اے جاب, اور آپ اس کو دے دیں گے جناب. تو یہ ہے سارٹ آف برائب. پھر ان میں پڑھنے والوں کو مفت کھانا ہے, مفت رہائش ہے, پھر ان کو اسکالرشپ. آج بھی یہی ہے مدرسوں میں, آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیز جو تھی نا, جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایسا کنٹری جو کہ ایک پور کنٹری ہے, اس کے اندر جس کی اکانومی اتنی سٹرونگ نہیں ہے, اس کے اندر جب کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کھانا مفت ملتا ہے, پہننا اوڑھنا مفت ملتا ہے, رہائش مفت ملتی ہے, ان کو اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے اپنے گزرو اوقات کے لیے, تو وہ کیوں نہیں جائیں گے وہاں پر. تو اس چیز نے لوگوں کو جو دوسری ایجوکیشن تھی اس سے ہٹا کر مدرسوں کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا. اور یہ صرف اور صرف اس کا ایک مقصد تھا کہ جو ریلیجس اتھارٹی تھی, جو ریلیجس آرتھوڈاکسی تھی, وہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھانا چاہتی تھی. اور انہوں نے اس حد تک بڑھا لیا کہ آج ہمیں مطلب یعنی اب جب یہ جو ریلیجس آرتھوڈاکسی بڑھی اور جب یہ مدرسے آنا شروع ہوئے, تو اس نے ایک اور چیز کو انسٹیگیٹ کیا, اور وہ تھا سنی ریوائیول. اب سنی اور جو دوسرے لوگ ہیں ان میں فرق کیا ہے کہ ہم لوگ, یہ جو سنی لوگ ہیں, یہ درگاہوں کے اوپر جائیں گے, وہ جو مزارات ہیں ان کے اوپر جائیں گے, جو خانقاہیں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر جائیں گے. یعنی انہوں نے حجرے بنا لیے, انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی جگہ بنا لی, اور ہر ایک کے اندر ایک بندہ بیٹھ گیا جو کہ ذرا تھوڑا سا کلیور تھا, جس کو کہ دنیا کا بھی تھوڑا بہت نالج تھا, وہ بیٹھ گیا. اور اس نے جناب, ہم ہیں تو بحیثیت قوم جاہل مطلق ہے نا, کسی نے کوئی بات کہہ دیا کہ جی اچھا میں نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے, تو وہ فوراً بلیو کر لے گا, وہ اس کو کچھ پیسے دینا شروع کر دے گا, وہ اس کے گٹے گوڈے چومنے شروع کر دے گا, اور پھر وہ اس کے کہے گا کہ اچھا تم اللہ تعالیٰ نہیں, تم رب تعالیٰ کہا کرو. اس سے اللہ خوش ہوتا ہے, تو وہ رب تعالیٰ کہنا شروع کر دے گا. بیسیکلی یہ جو لفظ ہے یہ اس بندے کی پرٹیکولری آئیڈینٹی ہے, چونکہ اگر وہ کسی بھی جگہ میرے سامنے آ کر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بجائے رب تعالیٰ کہے گا, تو میرے ایک دم میرے کان کھڑے ہو جائیں گے, اچھا تو یہ شخص, اس کا مطلب ہے کہ یہ فلاں بندے کا فالوور ہے. تو یہ چیزیں آپ نے کبھی غور نہیں کی ہوں گی, ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کبھی دیکھیے گا کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے, اس وقت جو ہم دینیات پڑھا کرتے تھے, ہم اسلامیات نہیں پڑھا کرتے تھے. دین میں اور اسلام میں بہت بڑا فرق ہے. یہی چیز میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے. ہم اس وقت اسکولوں میں پڑھتے تھے دینیات, اب ہمیں پڑھایا جاتا ہے اسلامیات. اور اسلامیات جو ہے نا, وہ ہر کسی کی فرق ہے. دین تو دین اسلام ہے, اور وہ ہے جو کہ قرآن پاک میں ڈاکومنٹ ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا تھا اور انہوں نے اس کو پھیلایا تھا. وہ ہے اسلام, اور جو دین ہے ہمارا وہ دین اسلام. اور اسلامیات جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہماری اپنی ہے کہ ہم اس کو رب تعالیٰ کہتے ہیں, کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یا رب کریم کہتے ہیں, مالک یوم الدین کہتے ہیں. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ رب کریم مالک یوم الدین اس کے ساتھ کہیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوگا. اب اس کو کس نے آ کر بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آ کر بتایا تھا کہ مجھے یہ کہو تو میں زیادہ خوش ہوں گا. نہیں, اللہ تو کہتا ہے کہ میں آپ کے اشارت سے زیادہ قریب ہوں, آپ دل میں میرے بارے میں سوچیں گے بھی تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں. ادھر ہم ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ رب کریم مالک یوم الدین کہیں گے, یا رب تعالیٰ کہیں گے, یا اللہ تعالیٰ کہیں گے, یا آپ اللہ حافظ کہیں گے, یا آپ خدا حافظ کہیں گے تو اللہ زیادہ خوش ہوگا. وٹ نان سینس. یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں آج ہو رہا ہے. اور یہ سب سے بڑی وجہ ایرک شینی نے جو کہی, اس نے کہا کہ یہ ریلیجس آرتھوڈاکسی بنی, جس کے نتیجے میں پھر ہمارا سنی ریوائول ہوا, اور پھر ہم نے خانقاہیں بنا لی, حجرے بنا لیے, ہم نے اپنے مزار بنا لیے, ہم نے اپنے متولی بن کے ہم وہاں پر بیٹھ گئے. آپ سوچیں کہ آج اس دور میں بھی ذرا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو تو دیکھیں, ان میں کتنے لوگ ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا نسل در نسل خانقاہیں ہیں, جہاں بیٹھ کر وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کانوں سے زیورات بھی اتروا لیتے ہیں کہ آپ یہاں پر وہ دیں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں یہ جو خانقاہوں میں چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے,
पता नहीं उसको क्या कहते हैं हमारे उस ज़बान में। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं सोच रही थी कि इसको मैं डाउनलोड करके ना तो अपने इस व्लॉग में कर दूं, लेकिन फिर मुझे ज़िंदा कौन छोड़ेगा फिर मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन आई विश कि मैं उसका लिंक भी आपको दे सकूं कि उसमें क्या हो रहा है ना। वो ये जो पैसे देते हैं आके रिलीजियस लीडर्स को और खानकाहों में, और जो इनका और ना भी छोड़ना ये है, यानी जिसका मतलब ये है कि ये लोग कामकाज कुछ नहीं करेंगे लेकिन अपनी दौलत को ये उन मिलियनेयर्स के बराबर ले आएंगे जो कि काम करके, फैक्ट्रियां लगा के, पढ़ा के, नौकरियां करके या इस किस्म के काम करके जिन्होंने अपनी दौलत बढ़ाई, ये उनसे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे लेकिन ये काम कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ ये मुझे वो लफ्ज़ नहीं याद आ रहा कि ये जो देते हैं खानकाहों में पैसे आकर देते हैं, पता नहीं उसको भाई क्या कहते हैं, जो उनके गले में भी डाले जाते हैं और उनके हाथों में भी दिए जाते हैं, और नजराना, यस, वो जो नजराना दिया जाता है वो ये नजरानों पर पलने वाले लोग हैं। और ये आज हमारे ऊपर जो है ना ये हावी हैं, और ये हमारे ऊपर, और ये साइंस नाम की कोई चीज़, क्योंकि साइंस मदरसों में नहीं पढ़ाई जाएगी, किसी भी दूसरे उसमें जब किसी ने स्कूलों में जाकर हिफ्ज़ करके 20 नंबर ज़्यादा लेने हैं तो वो क्यों साइंस पढ़ेगा, वो हिफ्ज़ क्यों नहीं करेगा। अब यानी आप सोचें ज़रा कि हमने अपने मज़हब को, अब ये वो चीज़ें हैं जो एक्यूमुलेट होकर जिसने वेस्ट में इस्लाम को गाली बना दिया, और उसका खमियाजा आज हम मुख्तलिफ ममालिक में जो कुरान पाक बेहुरमती है या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह जो हम इन अपने रिलीजियस अथॉरिटीज़ को और हम अपनी होली बुक्स की जो हम देखते हैं बेहुरमती, उसके पीछे ये सारी खुराफात हैं जो हमने खुद जनरेट की हैं सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और हराम खोरी के लिए। यानी हम जब आप कोई काम नहीं करेंगे और आप पैसा कमाएंगे तो वो पैसा आप हलाल किस तरह कर सकते हैं ना। हलाल का पैसा तो वो है जो आप अपना खून पसीना बहाकर कमाते हैं और अपने लोगों, अपने बाल बच्चों को उसके ऊपर पालते हैं। वो लोग आज आपको चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लोग हराम खोरी के ऊपर इस माशरे में इस हद तक सराहत कर गई है इन खुराफात की वजह से जो मैंने आपको बताया, और जो किसी और ने नहीं, एक नॉन मुस्लिम ने एक मिलेनियम का लिटरेचर सर्च करके उसने डॉक्यूमेंट किया अपने थीसिस में, जो कि 2016 में जाकर कहीं पब्लिश हुआ उसका थीसिस। आप सोचें कि कब तक, कितना लंबा, कितनी ज़िंदगी उसने गुजारी उस काम के ऊपर, और अल्टीमेटली उसका जो क्रक्स था जो ये मैंने आपको बताया है, ये उसने, आप चाहें तो आप उसका थीसिस पढ़ सकते हैं। आपको हार्वर्ड लाइब्रेरी से भी मिल जाएगा, आपको गूगल पर भी मिल जाएगा एरिक शैनी के नाम से, और उसके थीसिस का नाम आप दें तो आपको मिल जाएगा सारा। और उसने इकोनॉमी, ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो स्कॉलरशिप्स देते थे, ये जो वो मुफ्त खाना, मुफ्त रिहाइश, मुफ्त ओढ़ना बिछोना, और फिर ये जो आजकल के दौर में उसका जो मॉडर्न वर्जन है वो कि फीस नंबर आपको दे दें, हाफ़िज़ कुरान को आप दे दें, आप ज़रूर उसको करें। मतलब ये देखें, ये कुरान हिफ्ज़ करना जो है आपके लिए मतलब ये इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन। ये तो एक, मैंने आपको बताया ना, एक मिरेकल है कुरान को महफूज करने का सीनों में कि उसको कोई ऑल्टर ना कर सके। आप कुरान नाजरा पढ़ें, उसको भी पढ़ना, लेकिन समझना दोनों सूरतों में लाजिम है कि कुरान पाक का पढ़। अब हमारे मौलवियों ने हमारे में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की है, उन्होंने कहा है जी कि आप कुरान खोल के देख लें, आपको सवाब मिल जाएगा। अब ये इसका क्या मतलब है? आप एक लफ्ज़ भी बेशक ना पढ़ें, आप सुबह सुबह उठ के कुरान को चूमें, उसको देखें, खोल के देखें, उसके बाद बंद करें, गुलाफ चढ़ाएं और परछत्ती के ऊपर रख दें कि जी बस यही हमारा मज़हब है और यही हम सब कुछ। नहीं, इस्लाम कुरान पाक आपको बार बार कहता है कि आप इसकी तालीमात को समझें, इस पर गौर करें और जितना हो सके इस पर अमल करने की कोशिश करें। हम सब कुछ करेंगे मगर ये नहीं करेंगे। तो ये है जनाब हमारे ज़वाल की वजह, जिसने आज हमें ऐसी जगह लाकर फंसा दिया है कि अब हमने सिर्फ बर्बाद होना है, मिटना है इस दुनिया से, हमारे में इम्प्रूवमेंट की कोई चांस नहीं है। आप खुद सोचें कि हम किस जगह पर जाकर गिर गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इतने उरूज के बाद इस ज़वाल के रीज़न क्या बने। ये बहुत मुख्तसरन मैंने आपको बताया है। अगर आपको पढ़ने में दिलचस्पी है तो आप इन चीज़ों को ज़रा पढ़िए। दिमाग भग से उड़ जाता है कि हम क्या क्या कुछ इस दुनिया में कर चुके हैं। आप देखें कि रशिया ने भी कॉलोनाइज़ किया था ना, पूरे ईस्टर्न यूरोप को उसके इन्फ्लुएंस में चला गया जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, लेकिन उसने किसी भी चीज़ को वहाँ पर चेंज नहीं किया।
اس نے وہی چیز ایز سچ انٹیکٹ رہنے دی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی پاور کو وہ تو پھر بعد میں جس بھی طریقے سے رشیا ٹوٹا اور اس کی وہ جو اسٹیٹس تھی وہ سیپریٹ ہوئیں, ان میں بھی ان لوگوں نے ڈیموکریسی لانے کی بہت کوشش کی. لیکن میں پرسنل وٹنس ہوں, میں نے ایسٹرن یورپ دیکھا ہے سارا, ان کے لوگوں سے میں نے بات کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ دے ور ویری ہیپی ود دی سوشلزم, جو کہ رشیا کا ایک بیسک نظام ہے. تو جس نظام جو آپ کے خون میں رچا بسا ہو نا, اس کو آپ چینج کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کر کے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.